آپ کو خوش آمدید کہ آج آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی مجلس اقبال کی اس نشست کو چار چاند لگائے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انداز وہی رکھیے جو کبھی خبرنامہ میں ہوا کرتا تھا، سے لوگ بڑی خوبصورتی سے سنا بھی کرتے تھے اور چاہتے بھی تھے کہ آپ اسی انداز سے بات کیجئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج اسی انداز سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے سوال و جواب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 9 بجے ہیں۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ماہپارہ صفدر۔ پہلے اہم خبروں کی 6 سرخیاں، اور وہ 6 سرخیاں آج یہ ہیں کہ میں جس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، مختلف یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات، اور جو یہاں پر اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے اس محفل میں، یقین جانیے کہ یہ میرے لیے بہت بہت زیادہ عزت افزائی ہے۔ اتنے ایک تاریخی تعلیمی ادارے میں ہونا اور نئی نسل سے گفتگو کرنا، یہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا، تو میں بہت خوش ہوں اور کہ خبرنامے کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی۔ اور یقین جانیے کہ خبرنامے کی شناخت نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں 1990 میں پی ٹی وی کو چھوڑ کر BBC چلی گئی تھی، گو کہ ابتدا میں صرف 3 سال کے لیے گئی تھی، لیکن پھر وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے خبرنامہ چھوڑے ہوئے 35 برس ہو گئے، لیکن آج بھی جب لوگ ملتے ہیں تو میری وہی شناخت برقرار ہے، اور جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ بچپن کی محبت کو دل سے نہ جدا کرنا۔ میم، آپ سے گفتگو کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا نام لیتے ہوئے نا میری زبان سے ماہپارہ لبریز نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ میری چھوٹی بہن کا نام ہے جو آپ ہی کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ ماہپارہ صفدر سے وہ ماہپارہ لبریز ہیں، تو اگر میں آپ کو ماہپارہ لبریز کہہ دوں تو ذرا معذرت۔ ضرور کہیے، بالکل، تو مجھے بہت خوشی ہوگی، ضرور کہیے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک اسکول کی لڑکی سے ایک نیوز کاسٹر بننے کا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ ان مراحل میں کون کون سی دشواریاں راہ کا پتھر بنی، اور آپ نے ان مصائب کا سامنا کیسے کیا؟ آپ نے اتنا لمبا ایسا سوال کیا ہے جو اپنے میں پوری ایک تاریخ ہے، تو میں یہاں سب کو، طالبات کو، طلباء کو بہت بور نہیں کرنا چاہوں گی۔ مختصر سا جواب یہ دوں گی کہ مروہ، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ اظہار تعزیت کرنے گھر آتے تھے۔ میری جب سب سے چھوٹی، ہم لوگ 6 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں تھا، تو جب میری چھٹی بہن کی پیدائش ہوئی تو امی کی جو دوست احباب تھے وہ ان سے تعزیت کرنے باقاعدہ، جیسے خدا نہ خواستہ کسی کے مرنے پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جایا جاتا ہے، تو میری اس چھوٹی بہن کی تعزیت پر آ کر وہ جھولے کے پاس بیٹھ گئیں اور ہاتھ مل کے جیسے افسوس کیا جاتا ہے ویسے کرنے لگی۔ تو میری والدہ نے اور میری نانی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے اٹھایا کہ نہیں بیوی، ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو مطلب میں صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لڑکیوں کی پیدائش پر باقاعدہ تعزیت کی جاتی تھی، اور تعلیم کا تو یہ حال تھا کہ میں سرگودا میں تھی تو شاید چند گھرانوں کی لڑکیاں
कॉलेज तक पहुंच पाती थी उस ज़माने में, वरना अमूमन मैट्रिक के बाद ही लड़कियों की शादियां हो जाती थी। और लड़कियों के अच्छा होने का मेयार ये होता था कि जिस लड़की की जितनी जल्दी शादी हो गई, इसका मतलब है कि वो लड़की बहुत अच्छी होगी, इसलिए उसकी जल्दी शादी हो गई। और हम लोग जो कॉलेजेस तक पहुँचे थे तो मैंने अपनी कानों से ये सुना कि हाँ, शादी नहीं हुई होगी ना, कोई रिश्ता नहीं आया होगा, इसलिए कॉलेज तक आ गई। तो ये वो ज़माना था। तो बस, और जो रोज़गार का हाल ये था कि दीवार मिलेगी तो कहीं खार मिलेंगे, मंजिल के सभी रास्ते दुश्वार मिलेंगे। वाह वाह। तो बहुत मुश्किल ज़माना था, लेकिन अपने माँ बाप की, खुसूसन मैं ये कहूँगी कि अपने वालिद की और वालिदा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट, हिमायत से, और उन लोगों की ही हिम्मतें हैं जो हमारी ताकत बनी हैं। आप यकीन जानिए, सरगोदा शहर में जिस वक्त मेरे वालिद, क्योंकि 6 बेटियां थीं उनके, कोई तो उनको कहा जाता था बेटियों वाले ज़ैदी साहब, मतलब एक अंदाज़े तमस्खराना था। तो क्योंकि बेटों, जिनके बेटे होते थे उन्हें तो कोई नहीं कहता था कि ये बेटों वाले वो हैं ज़ैदी साहब या जो भी नकवी साहब। तो उस दौर में मेरे वाले सरगोदा जैसे शहर में मुझे अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर ईद की नमाज के लिए ले जाते थे, और वहाँ पर सब लड़के ही आए हुए होते थे, बेटे ज़ाहिर है सबके। तो मैं अपनी वो छोटी छोटी कहानियाँ, उस ज़माने में बिल्कुल छोटी छोटी मिलती थी, वो बैठी हुई एक साइड पर पढ़ती रहती थी। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि आपके घर में जब तक आपके वालिदैन और आपके भाई आपको सपोर्ट नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी वालिदा ने बहुत सपोर्ट किया। और जो मेरी इसके बावजूद जब मैं लाहौर आई, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में मैं मास्टर्स कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में 74 में, तो उसी वक्त मैंने फिर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होते थे उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान में, तो मैंने फिर वो प्रोग्राम करने शुरू किए। तो उस वक्त भी ये था कि मतलब मेरे वालिदा बहुत रोशन ख्याल थी। वो ये चाहती थी उस वक्त, आप सोचिए ये मैं बात कर रही हूँ 70s की, अर्ली 70s की, आज का ज़माना नहीं है। आज तो आपको शायद ये बात बहुत अजीब सी लगे, लेकिन आप लोग तसव्वुर कीजिए 60 के अशरे का आखिरी ज़माना और 70 का ज़माना। तो मेरी वालिदा इतनी रोशन ख्याल थी कि वो ये चाहती थी कि मैं CSP का एग्ज़ाम, सिविल एग्ज़ाम दूँ, और फिर ज़ाहिर है कहीं ऑफिस की नौकरी, कहीं बाबू शाबू लग जाए। उसके एग्ज़ाम के बाद यही होता है ना, बाबू लग जाते हैं आप। तो लेकिन जब मैंने उनसे टीवी पर जाने की इजाज़त मांगी, तो उनका बिल्कुल मेरी तरफ देखकर ये उनका चेहरा जैसे मुझसे कह रहा हो कि लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया, तू कहाँ जाने की इजाज़त मांग रही है। इसलिए कि टीवी उस ज़माने में बिल्कुल एक नया मीडिया था, लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पर काम कैसे होता है। तो और ये कि यहाँ के जो औकात कार हैं वो क्या होंगे। जो मेरी नानी थी वो ये कहती थी कि ये जो घर घर स्क्रीन आ गई है ना, अब ये क़यामत की निशानियाँ हैं। तो ये इस तरह का माहौल था उस वक्त। तो फिर लेकिन मुझे फिर अम्मी के बिलहाक 5-6 महीने मुझे वक्त लगा उनसे इजाज़त लेने में, और फिर जब मैं टीवी पर आ गई तो बस फिर उसके बाद का तो इतना खुशगवार सफ़र है कि वो यादें तो बस फिर किताब में ढल चुकी हैं। बिल्कुल। और आपका ये जो तवील सफ़र था, जिसमें आपने कौमी नशरियात के अलावा आपने बैनुल अक़वामी सतह पे भी अपना लोहा मनवाया है, तो इस एक जो आपने एक आप अपने आप में एक दबिस्तान हैं, आप क्या समझती हैं कि आज का ये जो दौर है, जब आज के न्यूज़ कास्टर्स हैं जिनके लिए आपने एक रास्ता बनाया और आपने उन्हें बताया अपने लबो लहजे के ज़रिए, आपके अल्फाज की जो अदायगी और आपका जो तलफ़ुज़ है वो आपके ख़बरनामे में आपकी पहचान था, तो आप क्या समझती हैं कि असर हाज़िर में जो तलफ़ुज़ के मसाइल हैं वो किस हद तक हैं और उन्हें कैसे ज़ाइल किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक तलफ़ुज़ के मसाइल हैं, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ बैतबाजी में अशार सुन रही थी बच्चों से, तो मुझे तलफ़ुज़ का मेयार बहुत अच्छा लगा, यहाँ तो मुझे नहीं नज़र आया। अलबत्ता अफसोस के साथ ये कहूँगी
کہ ہاں میڈیا پہ اب تلفظ کا وہ معیار نہیں رہا جو پہلے تھا. تو اس زمانے میں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنی کتاب کا یہ سناتی ہوں کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ میں نیوز کاسٹر بننا چاہتی ہوں یا خبریں پڑھنا چاہتی ہوں، تو جب میں ٹی وی اسٹیشن پر گئی تو وہاں پر یہ حال تھا کہ میں جب ان سے نیوز ایڈیٹر خالد محمود ربانی حالات حاضرہ سے میری دلچسپی سے قدرے مطمئن ہونے کے بعد کہنے لگے کہ بی بی سنیے، نیوز کاسٹر کے انتخاب کے لیے ہر مہینے آڈیشن ہوتے ہیں مگر کوئی معیار پر پورا ہی نہیں اترتا. کیوں؟ میں نے خاصا بے تکا سا سوال کر دیا. خبریں پڑھنا کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ میں دل میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ بھی کالج کے کسی تقریری مقابلے کی طرح جیسا معاملہ ہے، اور کیونکہ تقریری مقابلے میں ہمیشہ حصہ لیتی رہتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. تو لیکن وہ جو ایڈیٹر صاحب تھے میری کم علمی پر مسکرا دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ بی بی، نیوز کاسٹر کے لیے لازم ہے کہ اسے خبر سے مکمل آگاہی ہو تاکہ اس کی ادائیگی وہ اتنے بھرپور انداز کے ساتھ کرے کہ لوگ اس کی خبر پر یقین کریں. اس کے ساتھ ساتھ خبریں پڑھتے ہوئے اس خبر کے ساتھ آپ کی کسی قسم کی وابستگی کا گمان بھی نہ ہو. کسی پسندیدہ شخصیت کی موت کی خبر پڑھتے ہوئے آپ کے لہجے سے دکھ یا کسی پر آپ خوش ہوں تو اس میں خوشی کا اظہار نہ ہو. گویا دل میں، سینے میں اگر طوفان بھی برپا ہے تو آپ کا چہرہ اور آپ کا لہجہ پرسکون نظر آئے. زیر زبر یعنی تلفظ بالکل درست ہو، آواز بالکل معتبر ہو، لب و لہجہ شائستہ اور الفاظ کی ادائیگی بہت واضح ہو. لباس دیکھنے میں اچھا نظر آنا چاہیے لیکن اتنا بھی بے جا نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. شکل و صورت خوبصورت نہیں مگر خوشگوار تاثر رکھتی ہو. تو آپ یہ سوچئے کہ اس زمانے میں نیوز کاسٹر کو منتخب کرتے ہوئے کیا معیار تھا. تو یہ جو آج کل کے ہمارے ہیں بچے جو نیوز اینکرز ہیں یا جو پروگرام کرتے ہیں، میں ان کو الزام نہیں دیتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو وہ تربیت اور وہ ماحول نہیں مل سکا جو انہیں ملنا چاہیے تھا. یہ جو میڈیا کے جو وہاں پہ صحافتی ٹیمیں ہیں یا ان کی جو مینجمنٹ ہے، ان کی جو انتظامیہ ہے، یہ ان کا کام ہے کہ انہیں تربیت دیں. لیکن پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خود جو مینجمنٹ ہے اور انتظامیہ ہے ان کے اپنے ہی تلفظ ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تلفظ پر اردو کو اردوش سمجھ لیا گیا ہے. اردو زبان آدھی انگلش آدھی اردو، اور مطلب مجھے یہ بڑی بعض وقت حیرت ہوتی ہے کہ آپ انگلش بھی پوری طرح اچھی نہیں بول پاتے تو کم سے کم اردو ہی اچھی بول لیجئے. لیکن یہ اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی، اور جو خود اینکرز ہیں شاید ان میں بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انگلش کوئی بہت اچھی زبان ہے، اگر ہم یہ بولیں گے تو پھر ہمیں بہت اچھا سمجھا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے. آپ کو آنی چاہیے، آپ کو انگلش بھی اچھی آنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی اردو خراب ہو. آپ کی اردو بھی اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے، اور جب آپ اردو میڈیا میں کام کر رہی ہیں تو پھر بہترین ادائیگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر انگلش میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو پھر انگلش. بہت شکریہ. اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عصر حاضر میں یہ جو تلفظ کی غلطی ہے، جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کچھ معیارات ہیں جو ہم نے طے کر دیے ہیں اور اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے مطابق یہ جو نئے دور کے جو نئے معیار ہیں، یہ اس چیز کی خامی ہیں یا کمی ہے کہ ہمارے لہجوں میں تبدیلیاں ہیں، ہمارے تلفظ میں تبدیلیاں ہیں اور ہماری بات کے انداز میں تبدیلیاں ہیں، اور آج جو دور حاضر میں مختصر ترین بات کرنے کا دور ہے کہ آپ جلدی سے بات کو ختم کیجئے، اس میں بھی ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم ادائیگی میں غلطی کر جاتے ہیں، ہم الفاظ کے چناؤ میں غلطی کر جاتے ہیں. تو آپ کیا تجویز کریں گی اس کے لیے کہ عصر حاضر کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتی ہے؟
جی، جو نئی نسل ہے ہماری اور جو میڈیا میں آنا چاہتی ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے، تربیت تو آپ کو ملنی چاہیے آپ جب جس ادارے میں جائیں وہاں پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذاتی محنت اور جسے ہم کہتے ہیں نا ہوم ورک، کہ ہوم ورک بھی آپ لوگوں کا بہت اچھا ہونا چاہیے. صرف آپ اپنی ذمہ داری دوسرے پر ہی نہیں ڈال سکتے، آپ کو خود بھی اس کی کرنی ہے تیاری. اگر آپ کسی کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے پوری تیاری کی ضرورت ہے. اور وہ جو ہے اچھا لب و لہجے کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے لب و لہجے پر کبھی میں کسی کے اعتراض نہیں کرتی. فرض کیجئے کوئی گلگت کا طالب علم گلگت سے کر رہا ہے خبریں، تو اگر اس کا گلگتی لہجہ اس میں آ رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اپنے اپنے علاقے کا اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے. آپ ہر ایک کو یہ مجبور مت کیجئے کہ سب کا لہجہ لکھنوی انداز میں ہوگا. نہیں، جو آپ کے لوکل لہجے ہیں ان میں اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. جب کوئی بلوچی یا کوئی پشتون جب اردو بول رہا ہوتا ہے تو یقین جانیے مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. یا کب کوئی سندھی اردو بول رہا ہوتا ہے تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کم سے کم یہ اس قابل ہیں کہ یہ لوگ اردو بول رہے ہیں. اور مجھے خود پر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی صوبے کی زبان نہیں جانتے. تو لہجے کی کوئی وہ نہیں ہے. ہاں، یہ جو ہے زیر زبر اور تلفظ، اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو سنیں اور خود تیاری کریں. جو آپ کو دیکھے گا وہ آپ کو کہے گا. اگر آپ وہاں پر پڑھ رہی ہیں کتا بچہ، کتابچے کی جگہ اگر آپ کتا بچہ کہہ رہی ہیں تو پھر لوگ آپ کو کہیں گے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. آپ نے جو کتاب لکھی میرا زمانہ میری کہانی، اس کے بارے میں بھی ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس میں اپنی زندگی کو، اپنے اس سفر کو آپ نے کس طرح سے بیان کیا. اگر تھوڑا سا آپ اپنی کتاب کا بھی تعارف ہمیں دے دیں. جی، میں نے میرا خیال تو یہ تھا کہ میں وہ جو پی ٹی وی کا میرا زمانہ تھا، جو میں نے سن 77 سے خبرنامہ پڑھنا شروع کیا تھا. شام کی خبریں جو 5 بجے ایک چھوٹا بلیٹن ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اب ہوتا ہے یا نہیں. 5 جی بجے اب بھی ہوتا ہے. اب بھی ہوتا جی ہے. اب بھی ہوتا تو ہے. جو میں نے شروع کیا تھا، کیونکہ ایک دم خبر نامے پر نہیں لیتے تھے اس جی زمانے میں، یہ ایک تربیت کا حصہ تھا کہ آپ چند مہینے وہ شام کی خبریں پڑھیں اور پھر خبر نامے پہ آپ کو لایا جاتا تھا. تو میں نے شام کی خبریں تو میں ابھی 76 میں ہی شروع کر دی تھی. اور لیکن خبرنامہ میں نے سن 77 سے شروع کیا تھا. یہ مسٹر بھٹو کا بالکل آخری زمانہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ میرے آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا. 7 مارچ کو قومی انتخابات اور 10 مارچ کو وہ صوبائی انتخابات، تو یہ ہو گیا تھا. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنی زیادہ تر پی ٹی وی کی جو وہ ہیں یادداشتیں وہی لکھوں. لیکن جب میں نے اس سلسلے میں لوگوں سے، اپنے دوستوں سے جو کیا مشورہ، اپنے کولیگ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ تر لوگ آپ کو پی ٹی وی کے حوالے سے ہی آپ کی شناخت ہے، لیکن آپ اتنے عرصے سے بی بی سی میں کام کر رہی ہیں اور بی بی سی بھی ایک ایسا عالمی ادارہ ہے جو ایک صحافت کا معیار ہے دنیا بھر میں. اس وقت بھی بی بی سی ایک معیاری ادارہ ہے. جی. اور باقی یہ اپنا جو فاکس نیوز وغیرہ، CNN وغیرہ ہیں، یہ بی بی سی کے سامنے کچھ نہیں ہے اب بھی. جی. تو سب کا یہ خیال تھا کہ یہاں کے جو آپ کے تجربات ہیں یہ بھی لکھیے. تو اس لیے پھر یہ کتاب ہو گئی. اور پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا اپنی پی ٹی وی کی یادداشتیں، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بالکل یکدم لگ رہا ہے. جب تک میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس وقت ماحول کیسا تھا لڑکیوں کے لیے، اور ٹیلی ویژن تک آنے کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس زمانے میں کیا جو ٹی وی پہ جو بچیاں لڑکیاں آتی تھیں، کام کرتی تھیں، ان کے بارے میں عام سماج میں، سوسائٹی میں کیا تصور تھا. آپ یہ سن کے میں بہت حیران رہ جائیں گی کہ ٹی وی پہ آنے والی لڑکیوں کے بارے میں جو سماج میں تاثرات تھے، اس کی ایک جھلک میں نے یہاں کتاب میں لکھی ہے. یہ بات ہے 82 کی، جب میں راولپنڈی میں تھی، اور میں 79 کی بات ہے جب میری شادی ہوئی ہے. تو شادی کے کچھ ہفتے بعد میرا نام وہاں پر بدل کے ماہوارہ زیدی کے بجائے ماہوارہ صفدر آنا شروع ہو گیا اسکرین پر.
تو میری دوست نے مجھے خود بتایا. میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس کتاب میں کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا ہے جو میں نے کسی سے سنا ہو. میں نے سب وہی واقعات لکھے ہیں جن سے میں خود گزری ہوں یا جو میرے اوپر گزرے ہیں. تو میری دوست نے مجھے بڑے ہنستے ہوئے آ کر بتایا کہ ابھی تم خبر نامہ پڑھ رہی تھی نا، مطلب جب میں گھر آ گئی واپس خبر نامہ پڑھ کے، جی. تو کہنے لگی کہ جب خبر نامے کی وہ بڑی بیٹس بجی اور اسکرین پر آیا ماہپارہ زیدی کے بجائے ماہپارہ صفدر آیا، تو میری پھپھی بیٹھی تھیں وہاں پر، تو کہتی ہیں لو دیکھو ذرا ان ٹی وی کی لڑکیوں کو شادیاں کرتی پھرتی ہیں، ابھی ماہپارہ زیدی تھی اب ماہپارہ صفدر ہو گئی، کل کو پتہ نہیں تیسری شادی کر لیں گی، کچھ اور ہو جائیں گی. تو یہ اس زمانے میں ماحول تھا لڑکیوں کے بارے میں اور ٹی وی کے بارے میں. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر جب میں کتاب لکھ رہی ہوں اور میں نے اگر شروع سے یہ تمام حالات نہ لکھے تو یہ کتاب مکمل نہیں ہوگی. لہٰذا میں نے اس کتاب کے 3 حصے بنائے ہیں. پہلے حصے میں میرا سارا جو بچپن کیسے گزرا، کس طرح سے ہم لوگ اسکولوں میں اور کالجوں میں گئے، کس طرح سے ہم نے خواتین کے تانے سنے، کہ شادیوں کے موقع پہ مجھے آج تک یہ بات ہانٹ کرتی ہے کہ جو عورتیں ہوتی تھیں وہ دعا دیتی تھیں کہ اللہ تجھے 7 بیٹوں کی ماں بنائے. یہ اس طرح کے جو ہیں کلمات کہتے ہوئے، اور جو ہماری بچیاں ہیں وہ گھروں میں سب سے پہلا جو سنتی ہیں جملہ وہ کون سا؟ تمہیں اپنے گھر جانا ہے. یہ نہیں، یہ تو تمہارے ماں باپ کا گھر ہے، تمہیں اپنے گھر جانا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. یہ والا ماحول تھا. حالانکہ پھر میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ بہت سی بچیاں بیچاری اپنے ماں باپ کے والدین کے گھر ہی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو والدین کے گھر ہیں وہ آخر میں بھائیوں کے گھر بن جاتے ہیں، اور وہ بیچاری ایک بوجھ کی طرح ایک گٹھری بنی ہوئی اس گھر میں پڑی رہتی ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے یہ تمام حالات نہیں لکھے جو جن سے میں خود گزری ہوں، جو میں نے دیکھے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹا سا ایک واقعہ اور، کہ میری والدہ کے پاس ایک ان کی دوست آیا کرتی تھی ملنے ملانے. تو وہ ایک دن باتیں ہو رہی تھی تو امی کو بتا رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو گوشت کا سالن ہے نا وہ لڑکوں کے لیے بنتا ہے، مردوں کے لیے بنتا ہے. تو میری ماں نے پوچھا کہ اچھا تو پھر بیٹیاں کیا کھاتی ہیں، عورتیں کیا کھاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں نا جی، وہ تو اس سے پیاز سے روٹی کھا لیتی ہیں، اچار سے روٹی کھا لیتی ہیں. انہوں نے کون سی، مردوں نے تو دیکھیں نا جی باہر محنت کا کام کرنا ہوتا ہے، عورتوں نے کون سی محنت کرنی ہوتی ہے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ وہ عورت جو محنت کرتی ہے گھر میں، جو بیوی بن کے سارا دن کام کرتی ہے، یا بیٹی ہے تو اپنے گھر میں کام کرتی ہے، اولاد پیدا کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے، اس کا کام کوئی محنت کا کام ہی نہیں سمجھا جاتا. اس کو کوئی گوشت کی بوٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ اچار سے روٹی کھا لے، اچار یا پیاز سے روٹی کھا لے، بس کافی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ جب تک میں یہ اس ماحول کے بارے میں نہیں لکھوں گی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو میں بہت زیادہ زیادتی کروں گی، کیونکہ یہ ایک تاریخ ہے. ہماری بچیوں کو، آج کل کی ہماری بچیوں کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ آج کل آپ ماشاءاللہ جس مقام پر ہیں، اگر آپ لوگ دور سے آئے ہیں، کہیں گلگت سے آئے ہیں، بھکر سے، سرگودا سے، تو یہ زمانہ آپ کو بہت، ہم لوگوں کی، ہماری نسلوں کی وہ تمام ہم نے کانٹے آپ کی راہ کے اٹھائے ہیں، اس لیے آپ لوگ آج یہاں پہنچے. یہ ہے. میم آپ نے ایک وہ دور دیکھا جب عورت کو اپنا آپ منوانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑی، اور آج کا دور بھی آپ دیکھ رہی ہیں جب عورت خود مختار ہے، آج کی عورت آزاد ہے. کیا آج کی عورت کے لیے بھی اتنے ہی مسائل ہیں؟ آپ کے نظریے کے مطابق آپ کیا موازنہ کرتی ہیں اس دور کی عورت کا اور آج کی عورت کا؟ جی، اس دور کی عورت کے مسائل اور تھے اور آج کی دور کی عورت کے مسائل اور ہیں. مسائل جو ہیں وہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتے. مسائل وقت کے ساتھ اور حالات کے مطابق بدلتے جاتے ہیں، ان کی نوعیت بدلتی جاتی ہے. تو میں اگر یہ کہوں کہ نہیں جی آج کی عورتیں تو بڑی آزاد ہیں، بڑی خوش ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آج کی عورتوں کے سامنے اپنے چیلنجز ہیں، آج بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، انہیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے مردوں کا مختلف شعبوں میں جب وہ جاتی ہیں. اور میرا تو مطلب ایک وہاں پر ایک
بولا جاتا ہے، جو ہماری صحافتی جو گروپ ہیں ان میں ایک بتایا جاتا تھا کہ عورت کو مرد سے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کر وہ اس مقام پر آتی ہے جس مقام پر مرد ہے۔ تو آج کی عورت کے سامنے مسائل کی نوعیت مختلف ہے، ہمارے سامنے مسائل کی نوعیت مختلف تھی، ہمارے لیے دروازے بند تھے، آج گو کہ عورتوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن دروازے بے شک کھلے ہیں لیکن ان میں جا کر اندر گھس کے اپنی جگہ بنانی آج بھی مشکل ہے۔ میم میں چاہوں گی کہ آپ بیاد ناصر کاظمی کے حوالے سے ہمیں چند اشعار سنائیں، کوئی غزل جو ناصر کاظمی کی آپ ہمارے سامنے پڑھنا چاہیں تاکہ آپ کی پڑھت سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اشعار کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے، اس کا تلفظ کیا ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کے جو بچے آپ ہمارے سامنے پڑھنا جی چاہیں۔ میں چند اشعار ضرور پڑھتی ہوں، مگر ناصر کاظمی صاحب کے بارے میں چند باتیں بہت مختصر سی، آپ لوگوں کو اور آپ خصوصاً جو بچے ہیں ان لوگوں کو شاید یہ نہ معلوم ہو کہ ناصر کاظمی ریڈیو پاکستان میں ملازمت کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ اس وقت ریڈیو کا کیا معیار تھا کہ ناصر کاظمی جیسے لوگ ملازم تھے۔ اور یہ جو ناصر کاظمی ہیں اور جو میرے سسر محترم تھے مصطفیٰ علی حمدانی، جنہوں نے پاکستان بننے کی پہلی اناؤنسمنٹ کی تھی، یہ اور ایک عزیز الرحمان تھے، ایک اخلاق احمد تھے، اور جو ناصر کاظمی اور بھی کئی لوگ تھے بڑے بڑے نام، تو ان لوگوں کو ریڈیو پاکستان میں چلتی پھرتی لغت کہا جاتا تھا۔ وہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ آج بچوں کا قصور کم ہے، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ جس وقت ریڈیو پہ کام کرتے تھے تو ہم ان لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، یہ جو چلتی پھرتی لغت تھی ان سے پوچھتے تھے۔ تو ناصر کاظمی صاحب نے کئی برس تک ریڈیو پاکستان میں کام کیا ہے، اور وہاں اس زمانے میں ایک تھے ابو الحسن نغوی، بچوں کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ہر اتوار کو، اور یقین جانیے وہ پروگرام کیا تھا، وہ بچوں کی ایک درس گاہ تھی، 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، اس میں ابو الحسن نغوی بھائی جان تھے، اور ایک وہ تھیں ان میں ایک وہ آپا موہنی آپا ہوا کرتی تھیں۔ اس قدر خوبصورت آوازیں اور لب و لہجے کے یہ لوگ تھے، اور اس پروگرام میں اتنا رش ہوتا تھا کہ مطلب کئی ہفتے لگ جاتے تھے بچوں کو اس میں شرکت کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے جتنے بچے ہال میں آ سکتے تھے ایک مرتبہ میں انہی کو بلایا جاتا تھا۔ تو یہ ابو الحسن نغوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے برسوں ناصر کاظمی کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہ یہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ناصر کاظمی نے کبھی کسی کی تضحیک نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی پر طنز نہیں کیا۔ ہم لوگ وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے ہمارا مزاج ہے، فقرے چست کرتے رہتے ہیں عام بول چال میں دوسروں پر، تو ناصر کاظمی کبھی کسی پر فقرے چست نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں سنا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ابو الحسن نغوی صاحب کی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا یہ شعر ان کی سیرت کا آئینہ دار ہے، خدا کا شکر کہ ہم نے زبان سے کچھ نہ کہا، خدا کا شکر کہ ہم نے خدا کا شکر کہ ہم نے زبان سے کچھ نہ کہا، یہ اور بات کہ پوچھا نہ اہل دنیا نے۔ واہ واہ واہ، یہ اور بات کہ پوچھا نہ اہل دنیا نے۔ تو یہ کافی وہ آخری دنوں میں یہ لکھتے ہیں کہ بہت دل گرفتہ تھے، بہت اداس تھے۔ وہ ویسے تو ان کی شاعری آپ کو پتہ ہے وہ تو اداسیوں کی کہانی ہے ایک طرح سے، تو وہ بہت اداس تھے دل میں۔ اور ان کی جو ایک غزل ہے جو مجھے بھی بہت پسند ہے، میں ایک اور غزل بھی سناؤں گی، مجھے لکھ کے دی ہے ابھی دین صاحب نے، اس کے میں چند جو شعر پڑھ دیتی ہوں، دیر تو نہیں ہو رہی؟ جی جی آپ ضرور پڑھیے۔ یہ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں۔ واہ واہ واہ، تڑپ رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر، تڑپ رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر، میرے لیے کوئی شایان التماس نہیں،
تیرے جلوں میں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا ہے، تیرے جلوں میں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا ہے، میرے مزاج کو آسودگی بھی راس نہیں۔ واہ واہ۔ کبھی کبھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے، کبھی کبھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے، اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں۔ اور یہ کہ گزر رہے ہیں عجب مرحلوں سے دیدہ و دل، گزر رہے ہیں عجب مرحلوں سے دیدہ و دل، سحر کی آس تو ہے زندگی کی آس نہیں، سحر کی آس تو ہے زندگی کی آس نہیں، مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو میں، مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں۔ اور یہ جو ناصر کاظمی صاحب ہیں، یہ 2 مارچ 1972 کو ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا انتقال میو ہسپتال میں ہوا ہے، اور یہ بہت دل گرفتہ سے تھے، اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی بہت ہی گھمبیر سی گھنیری سی ان کی آواز تھی جب یہ مشاعروں میں پڑھتے تھے، اور ویسے دراز قد اور بہت دبلے پتلے سے تھے، ان کا جو نقشہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور وہاں پر میو ہسپتال میں وہ کچھ دن بیمار رہ کر 2 مارچ کی الصبح ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اور ایک میں کہتی ہوں کہ وہ ایک عظیم شاعر ہی نہیں، ایک عظیم انسان بھی تھے، کہ انہوں نے جس طرح سے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور اکثر شاید آپ اور بھی کتابوں میں پڑھیں تو ان کے بارے میں یہی لکھا ہے، ورنہ آج کل کا ماحول ذرا دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاعر ایک دوسرے کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بھی اچھا شاعر ہے، بس خود اچھے شاعر ہیں۔ یہ آج کل کا مزاج یہ ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کبھی تضحیک کسی کی نہیں کرتے تھے۔ تو بس 2 مارچ کو انہیں منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ بہت شکریہ میم، آپ کی اس گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں مجلس اقبال کی طرف سے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی طرف سے اور شعبہ اردو کی طرف سے بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ گفتگو اسی طرح سے جاری و ساری رہے، تاکہ زندگی کے مختلف مرحلوں میں ہمیں آپ جیسے لوگوں سے سیکھنے کو ملے۔ بہت شکریہ میم۔ بہت آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔